آج کی اس مجلس میں آپ اگر آئے ہیں تو آپ دل کھول کر عطیہ دیں، اس لیے عطیہ دیں کہ یہ بیسیکلی اللہ کے ساتھ تجارت ہے، اور اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے میرے راستے میں 1 روپیہ بھی خرچ کرو گے تو میں 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ تمہیں دینے پر قادر ہوں، کیونکہ سب چیزیں تو اللہ کے اختیار میں۔ الخدمت مری 60 یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہے۔ آپ کے خیال میں کیا مری میں صرف 60 یتیم بچے ہیں؟ کئی 100 اور بھی ہوں گے، شاید 1000 بھی ہوں، لیکن وہ منتظر ہیں کہ کون آگے بڑھ کر ان کے لیے جو ہے وہ سیکریفائز کرتا ہے۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے ڈاکٹر حفیظ صاحب نے ایک تقریر میں بتایا تھا کہ جب یہ پروگرام سٹارٹ ہو رہا تھا یتامہ کی کفالت والا، تو اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم معاشرے میں تو ظاہر بات ہے بلو دا پاورٹی لائن آپ کی 40% سے زیادہ آبادی ہے، تو ہم کن کی مدد کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کی مدد کرتے ہیں کہ جو نہ اپنی آرگنائزیشن بنا سکتے ہیں نہ احتجاج کر سکتے ہیں، وہ یتیم ہیں۔ بے شمار یتیم ایسے ہوتے ہیں جو بہت متمول خاندان کے اندر ہوتے ہیں اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن نارملی دیکھا یہ گیا ہے کہ یتیم کی جائیداد پہ بھی قبضہ ہو جاتا ہے اور یتیم بہت قسم کرسی کی زندگی گزارتا ہے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یتامہ کے لیے کام کریں گے، اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اخلاص میں کتنی برکت رکھی تھی۔ اس مجلس میں جتنے لوگ تھے انہوں نے، کسی نے کہا کہ میرے 5 بچے ہیں میں 5 بچوں کی کفالت کرتا ہوں، کسی نے کہا میرے 3 ہیں میں 3 کی کفالت کرتا ہوں، اور آج الحمدللہ یہ پروگرام 30,000 سے زیادہ یتیم بچوں کی کفالت کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اخلاص کو قبول کر لیا۔ آپ کا ہو سکتا ہے کسی ایک بچے کی آپ کفالت کا ذمہ لیں، الخدمت پھر اس کو انشور کرتی ہے کہ 18 سال تک اس کی کفالت کرتی ہے۔ مری جو ہے صرف سیاحت کا مرکز نہیں ہونا چاہیے، مری خدمت کا مرکز بھی ہونا چاہیے۔ آج آپ لوگ جتنے اچھے کامیاب تاجر ہیں، بزنس مین ہیں یا لینڈ لارڈ ہیں، تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس مری نے آپ کو شناخت دی، آج اس کو لٹانے کا وقت۔ آپ اس مری کے ان معصوم بچوں کا سوچیں جو یتیم ہیں، ان کی کفالت کے لیے آگے بڑھیں، اور 1 بچہ 2 بچے کم از کم 200 بچوں کا انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے۔ تو آج کی مجلس میں 200 یتیم بچوں کی کفالت تو یقیناً ہونی چاہیے۔